تو انہوں نے میرے سے ایک دعا کا ذکر کیا جو کہ جب اللہ آپ کو توفیق دیں مسجد نبوی جانے کی تو آپ بھی یاد سے کریے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عمر حیات ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، بایوگرافی کے اوپر کچھ ریسرچ اور کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بھلے آپ کا کارپوریٹ افیئرز کا کام ہو، بزنس ہو، مینجمنٹ ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر آپ دن بدن پریکٹیکل ڈیسیجن میکنگ، گیونگ اینڈ ریسیونگ فیڈ بیک اور لیڈرشپ کو یوز کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں ہمارے پیغمبر کی سیرت میں لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، انٹرپرینورشپ، اسٹریٹجک تھنکنگ سیکھنے کی۔ ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں کافی دفعہ مسجد نبوی مدینہ منورہ جا سکا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں، کچھ آداب شیئر کروں۔ ویسے تو جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جن کو حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کے معاملات تو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے لیے تیاری بھی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد نبوی میں ان پہ درود بھیجتے ہیں، ویسے تو ہمارے پیغمبر درود پوری دنیا سے، پوری کائنات سے سنتے ہیں، مگر جو مسجد نبوی میں مسجد نبوی کے اندر سے ان کو درود بھیجتے ہیں، ان کا ہمارے پیغمبر خود جواب دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہماری زبان کبھی رکنی چاہیے؟ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم درود بھیج رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر اس درود کا جواب دے رہے ہیں، تو ہمارے تو نہ سونا آئے نہ کھانا آئے، ہم بس درود ہی بھیجتے رہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ مشائخ، علماء، اساتذہ وہاں پر بہت دیر سے قائم ہیں۔ ابھی ریسنٹ ٹرپ کے اوپر میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی جو ماشاءاللہ 45 ایئرز یعنی 45 سال سے مسجد نبوی کے اندر ہے۔ میرے کہنے کا مطلب کہ وہ صرف کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مسجد نبوی میں ہی رہتے ہیں۔ اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے امام مالک کی مثال دی کہ امام مالک کبھی مدینہ منورہ چھوڑ کے نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ ان کی وفات مدینہ منورہ کے باہر نہ ہو جائے۔ اور اسی تھاٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کیا نصیحت دیتے ہیں، کیا ایڈوائس دیتے ہیں؟ تو انہوں نے میرے سے ایک دعا کا ذکر کیا جو کہ جب اللہ آپ کو توفیق دیں مسجد نبوی جانے کی تو آپ بھی یاد سے کریے گا۔ آج کل حرم کے اندر راودہ یعنی ریاض الجنہ کے اندر کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، یعنی کہ اگر آپ ریاض الجنہ جس کو راودہ کہتے ہیں، جو کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا جالی سے لے کے ممبر تک جو ایریا ہے، غالباً اتنا ایریا راودہ کا ہے، اس کے اندر جانے کے لیے اب آپ کو ایپ کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو 365 ڈیز یعنی ایک سال میں صرف ایک دفعہ اجازت ملتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو یہ توفیق دیں تو آپ جب راودہ کے اندر، ریاض الجنہ کے اندر ہوں، تو آپ یہ ضرور ذکر کریے گا کہ یا اللہ، جو آپ نے سب سے سچی ہستی بنائی وہ یہاں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ جس کو میں ایک دفعہ جنت میں ڈال دوں گا اس کو میں باہر نہیں نکالوں گا، تو یا رب جب میری موت کا وقت آئے اور یوم حشر کا وقت آئے تو مجھے جنت میں رکھیے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، سپاٹس ہیں جہاں کی خاص فضیلت ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی جائیں تو جو پرانا ایریا جس کو ہم ٹرکش ایریا کہتے ہیں، جو کہ پنک پلرز اور والز کے ساتھ ہے ابھی بھی، اس کے اندر کچھ پلرز کے اوپر کچھ گرین شیلڈز اور پلیٹس لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی کتاب میں ریسرچ کر کے بکس پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان ستون یعنی ان پلرز کی کیا کیا امپورٹنس ہے۔ جو گرین جالی ہے، جو کہ اگر راودہ سے، اگر آپ راودہ میں بیٹھے ہوں ریاض الجنہ میں، اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ ممبر کی طرف ہو یعنی کعبہ کی طرف ہو، تو جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کی جالیاں ہیں اس کے 3 پلرز کے اوپر شیلڈز لگی ہوئی ہیں۔ اس میں مڈل والے پلر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر ستون حارس لکھا ہوا ہے۔ حارس کا مطلب گارڈ یا گارڈین۔ یہاں پہ کچھ نریشنز میں سیدنا علی کھڑا ہوا کرتے تھے، تو جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے ممبر کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر ایز اے گارڈ حضرت علی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس سے اگر آپ تھوڑے سے ممبر کی طرف آئیں، اب آبویسلی بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، بٹ وہاں پہ ممبر کے ساتھ ایک اور پلر ہے جس کے اوپر گرین شیلڈ کے اوپر ستون حنانہ لکھا ہوا ہے۔ عربک میں حنانہ رونے کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ نریشن ہے جب ہمارے پیغمبر نے اپنے ممبر کو تھوڑا سا موو کیا۔ شروع میں جب ہمارے پیغمبر
جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے یا کوئی اناؤنسمنٹ کیا کرتے تھے تو ایک چھوٹا کھجور کا تنا کھجور کے درخت کے اوپر ہاتھ رکھ کے یعنی لین کر کے کیا کرتے تھے. جب ہمارے پیغمبر نے نئے ممبر کی طرف موو کیا اور نریشنز میں آتا ہے کہ جب وہ اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزرے تو اس میں سے رونے کی آواز آئی اور ہمارے پیغمبر نے اس درخت کی طرف دیکھ کے کہا کہ رو مت، تم جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہوگے. تو یہ بہت سارے ایسے جگہیں ہیں، پلرز ہیں، ستون ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم مسجد نبوی جا سکیں اور مسجد نبوی میں ہمارے پیغمبر کو سلام پیش کر سکیں تو ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے. کچھ مشائخ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے مشائخ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس وقت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ان کو جانے کی سعادت عطا ہوئی جب کہ جانا بہت مشکل تھا اور لوگ شاید شپس پہ اور بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے، ان کو اپنے پیغمبر کو دیکھنے کی اتنی طلب ہوتی تھی اور ان کو اپنے پیغمبر کے سامنے اپنا چہرہ لانے سے اتنی شرم آتی تھی کہ جب وہ سلام، آج ہم سلام کے لیے گزرتے ہیں، وہ جو کوریڈور ہے، تو اس کوریڈور میں وہ جب سلام کے لیے پھرتے تھے جاتے تھے تو وہ اپنا سر نیچے کر کے بالکل شرم کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کے آتے تھے اور وہ وہاں سے گزرتے تھے. ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا کے پیغمبر کی جہاں چہرہ مبارک کی پلیٹ سی لگی ہوئی ہے اس لیول پہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بھی پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھ سکیں. تو کبھی کبھی آپ آج جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر سیلفیز اور پکچرز اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اگین میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ویڈیوز نہ بنائیں، سیلفی نہ بنائیں، کیونکہ بہت شاید لوگ زندگی میں ایک دفعہ جا سکیں، اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ یہ توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ وہ جگہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کچھ جگہوں پہ خاص ہوتی ہیں جیسے کہ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے تو پہلے تو یہ سوچئے گا کہ 1447 سال میں کتنے بلینز آف مسلمانوں نے یہ چاہت کی ہوگی، ان میں سے کتنوں کو موقع ملا، ان میں سے کتنوں کو موقع ملا کہ وہ اتنی آسانی سے جا سکیں، اتنی آسائش کے ساتھ جا سکیں. تو کیا آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے تو اس سے پھر آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہیوملٹی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار بار درود بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم.